خداوند بھلا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے اور اس کی وفاداری پشت در پشت رہتی ہے۔ خداوند اپنے خدا کے ہم نہایت شکر گزار ہیں کہ مہینے کے بعد ہم پھر اس عبادت میں شریک ہیں جسے پاک عشاء ربانی کی عبادت کہتے ہیں۔ یہ عبادت ہمارے لیے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ اس عبادت کے وسیلہ سے جس میں ہم شریک ہیں ہمارے ایمان کو مضبوطی ملتی ہے۔ جب ہم خداوند کی پاک میز پر آتے ہیں تو خداوند سے برکت حاصل کرتے ہیں اور خداوند کی اس یادگاری کو قائم کرتے ہیں، جب کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میری یادگاری کے لیے ایسے ہی کیا کرو۔ پالوس رسول کا خط کرنتھیوں کی کلیسیا کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کے 11ویں باب میں پالوس رسول یہ بیان کرتا ہے کہ جب تم اس میں شریک ہوتے ہو تو خداوند کی یادگاری کرتے ہو، اور پھر وہ بیان کرتا ہے کہ کوئی اسے نامناسب طور پر نہ لے، کوئی بھی اسے نامناسب طور پر نہ کھائے۔ جب ہم اس کو نامناسب طور پر لیتے ہیں، جب ہم اس خاص رسم میں شریک ہوتے ہیں تو ہم خداوند کے گناہگار ٹھہرتے ہیں۔ بجائے برکت حاصل کریں بلکہ خدا کی لعنت ہم پر آتی ہے، اور اسی میں لکھا ہے کہ تم میں بعض ایسے ہیں جو سو گئے، یعنی وہ اس میں غیر مناسب طور پر شریک ہوتے رہے اور ان کی زندگی اختتام پذیر ہو گئی۔ آج ہم غیر مناسب بات کو ذرا غور کریں گے کہ غیر مناسب باتیں کون سی ہیں جو کہ ہم اپنے اندر رکھتے ہیں۔ خدا کی میز پر آتے ہیں اور خدا ہمیں اس سے برکت نہیں دیتا ہے، بلکہ ہم اور ہمارے خاندان، ہماری زندگیاں تنزلی کی طرف جا رہی ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارے گھرانوں میں ترقی نہیں ہے، ہم آگے نہیں بڑھ رہے ہیں، دنیاوی طور پر برکات خدا ہمیں نہیں دیتا ہے، خدا برکت کسی اور کو دیتا ہے، ہمیں نہیں دیتا ہے۔ ان ساری باتوں کے لیے ہم آج اس پر غور کریں گے کہ ہو سکتا ہے کہ ہم جب خدا کے پاک بدن میں شریک ہو رہے ہیں شاید ہمارا طریقہ کار غلط ہے، یا ہم اس کو بے سمجھے کھا رہے ہیں، لے رہے ہیں، یا ہم اس سے ہو سکتا ہے کہ غلط طریقے سے نامناسب طور پر اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ جب ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ ہم اکثر اس بات پر غور کرتے ہیں کہ جسمانی شفا اور جسمانی جو شفا ہے وہ خدا دیتا ہے۔ میں اسے اس طور سے سمجھتا ہوں کہ خدا جب جسمانی طور پر اپنے بندوں کو درست کرتا ہے، شفا دیتا ہے، ان کی زندگی میں معجزات رکھتا ہے، تو وہ برکت عارضی برکت ہے، اور مستقل برکت اس وقت آتی ہے جب ہم خداوند اپنے خدا کو قبول کرتے ہیں، جب ہم خداوند اپنے خدا کو قبول کر کے زندگی گزارتے ہیں، نئی پیدائش کا تجربہ اپنی زندگی میں رکھتے ہیں، اور پھر جو خدا برکت دیتا ہے وہ برکت مستقل برکت ہے۔ پھر جب خدا شفا دیتا ہے تو وہ شفا جو ہے وہ مستقل شفا ہے، نئی پیدائش کا تجربہ ہم نہیں رکھتے، اور خدا کی پاک میز پر جب آ جاتے ہیں تو یہ ہمارے لیے نامناسب ہے۔ شاید ہم نے کسی وقت نئی پیدائش کا تجربہ حاصل کیا اور پھر ہم بڑے واضح طور سے خدا کے ساتھ پورے دل سے جڑ کر چلنا شروع ہو گئے، لیکن اس نئی پیدائش کے تجربے کو بھول گئے اور خدا سے بھی دور ہو گئے،
اور اس روایت کو ہم نے قائم رکھا اور خدا سے دوری ہمارے لیے تنزلی کا باعث بنی۔ مسیح میں میرے عزیزو، نئی پیدائش اگرچہ ایک معجزہ ہے انسانی زندگی میں، نئی پیدائش جو ہے وہ ہمارے ماضی، حال اور مستقبل کو جہاں سنوارتی ہے، وہاں نئی پیدائش ہماری ابدیت کو بھی روشن کرتی ہے۔ نئی پیدائش کے بارے میں آج ہم یہ سیکھیں گے تاکہ خدا ہمیں جب ہم اس کے پاک خون میں شامل ہو تو ہم مناسب طور سے اس میں شامل ہو سکیں۔ مسیح میں میرے عزیزو، اگر خدا کے لوگ نئی پیدائش کا تجربہ رکھتے ہیں تو میں انہیں کہوں گا کہ وہ حقیقی مسیحی ہیں۔ اگر نئی پیدائش کا تجربہ ہم اپنی زندگی میں نہیں رکھتے ہیں تو ہم نام کے مسیحی ہیں، سو کالڈ کرسچن ہم کہلاتے ہیں، اور ہم صرف مسیح کے نام پر ایک دھبا بنے ہوئے ہیں۔ نئی پیدائش کے لیے جب ذکر آتا ہے بائبل مقدس میں تو یوحنا کی انجیل کو جب ہم پڑھتے ہیں اس کے 3 باب میں چاہوں گا کہ وہ نئی پیدائش کا ذکر جہاں ہمارے خداوند یسوع مسیح نے نیکودیمس کے ساتھ کیا، اس کو ہم پہلے پڑھیں، پہلے جانیں کہ وہ کیا بات تھی۔ خداوند یسوع مسیح نیکودیمس کو کیوں نئی پیدائش کے لیے قائل کر رہے ہیں؟ میرے ساتھ نکالیں یوحنا کی انجیل، مقدس یوحنا کے نام لکھی گئی انجیل، اور اس کا 3 باب اور اس کی پہلی 8 آیات۔ خداوند کے زندہ مقدس پاک کلام میں اس طرح سے لکھا ہے، فریسیوں میں سے ایک شخص نیکودیمس نام یہودیوں کا ایک سردار تھا، اس نے رات کو یسوع کے پاس آ کر اس سے کہا، اے ربی، ہم جانتے ہیں کہ تو خدا کی طرف سے استاد ہو کر آیا ہے، کیونکہ جو معجزے تو دکھاتا ہے کوئی شخص نہیں دکھا سکتا جب تک خدا اس کے ساتھ نہ ہو۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا۔ نیکودیمس نے اس سے کہا، آدمی جب بوڑھا ہو گیا تو کیوں کر پیدا ہو سکتا ہے؟ کیا وہ دوبارہ اپنی ماں کے پیٹ میں داخل ہو کر پیدا ہو سکتا ہے؟ یسوع نے جواب دیا کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں، جب تک کوئی آدمی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ جو جسم سے پیدا ہوا ہے جسم ہے، اور جو روح سے پیدا ہوا ہے روح ہے۔ تعجب نہ کر کہ میں نے تجھ سے کہا، تمہیں نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے۔ ہوا جدھر چاہتی ہے چلتی ہے اور تو اس کی آواز سنتا ہے مگر نہیں جانتا کہ وہ کہاں سے آتی اور کہاں کو جاتی ہے۔ جو کوئی روح سے پیدا ہوا ہے ایسا ہی ہے۔ مسیح میں میرے عزیزو، یہ وہ مکالمہ، یہ وہ گفتگو، یہ وہ ڈائیلاگ جو خداوند یسوع مسیح کے نیکودیمس کے ساتھ ہوئے، اور نیکودیمس کو خداوند یسوع مسیح نے یہ کہا کہ تجھے نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے۔ نئے سرے سے پیدا ہونا، نئی پیدائش کا تجربہ رکھنا، اس کے لیے ہم سادہ سی تعریف اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ نئی پیدائش مسیح میں ایک ایسا روحانی تجربہ ہے جس سے خدا کی زندگی انسان کے اندر آ جاتی ہے۔ یہ ایک روحانی تجربہ ہم خدا کے ساتھ اس وقت حاصل کرتے ہیں کہ خدا اپنے پاک روح کو اپنے لوگوں میں انڈیلتا ہے
اور وہ اس پاکرو کی ہدایت سے زندگی گزارتے ہیں۔ یا دوسری تعریف یہ ہے کہ صلیب کے کفارہ کی روشنی میں گناہوں سے توبہ کر کے مسیح پر ایمان لانے والے شخص کے باطن میں خدا کی زندگی کا جو بیج بویا جاتا ہے وہ نئی پیدائش ہے۔ مسیح میں میرے عزیزو، کلام مقدس میں یہ لکھا ہے کہ جو کوئی اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ نہیں ہو گئی۔ جو مسیح میں آ جاتا ہے، اسے اپنی زندگی میں قبول کر لیتا ہے، اس کو نئی پیدائش کا تجربہ حاصل ہوتا ہے، اور جب اس کو نئی پیدائش کا تجربہ حاصل ہوتا ہے وہ گناہوں سے منہ موڑ لیتا ہے، وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا ہے۔ نئی پیدائش یعنی خدا کے ساتھ چلنا، نئے سرے سے پیدا ہونا، خدا کے ساتھ چلتے ہوئے خداوند اپنے خدا کی بخشش کو لینا، خدا کی بادشاہی میں داخلہ حاصل کرنے کا نام نئی پیدائش ہے۔ مسیح میں میرے عزیزو، جب ہم نیکودیمس کی زندگی کو یہاں دیکھتے ہیں، خداوند یسوع مسیح نے اس کو جب نئی پیدائش کا تجربہ حاصل کرنے کے لیے کہا تو اس کے دل میں سوالات اٹھے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ انسان جب بوڑھا ہو گیا تو کیوں کر پیدا ہو سکتا ہے؟ کیا وہ دوبارہ اپنی ماں کے پیٹ میں داخل ہو سکتا ہے؟ خداوند یسوع مسیح نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ جواب دیا کہ جو جسم سے پیدا ہوا ہے وہ جسم ہے، اور جو روح سے پیدا ہوا ہے وہ روح ہے۔ روح سے پیدا ہونا نئی پیدائش ہے۔ اور اسی باب کو جب ہم یوحنا کی انجیل کا 3 باب پڑھتے ہوئے ہم 4 باب میں جاتے ہیں تو وہاں بھی خداوند یسوع مسیح نے اسی بیج کو بویا، جبکہ وہاں ایک عورت کا ذکر ہے، سامری عورت کا ذکر ہے، جو گناہوں سے بھری ہوئی اس کی زندگی ہے اور احساس جرم اس کے اندر پایا جاتا ہے، اور وہ اس نے 6 شادیاں کر رکھی تھی۔ خداوند یسوع مسیح نے اس کو جب یہ بیان کیا کہ جو 6واں خاوند ہے وہ بھی تیرا نہیں ہے، اور جب اس کے اندر یہ روحانی بیج خداوند یسوع مسیح نے بویا تو اس نے نجات کا وہ ایسا تجربہ حاصل کیا، گویا اس کو نئی زندگی مل گئی، اور وہ لوگوں میں اس بات کا چرچا کرنا شروع کر دیا۔ وہ اپنے گاؤں میں گئی اور اس نے لوگوں کو بلایا اور اس نے کہا کہ وہ آدمی مجھے نیک معلوم ہوتا ہے، وہ خدا کا نبی ہے، آؤ اس کے کام دیکھو، اس کی باتیں سنو، اس نے مجھے میری ساری باتیں مجھ پر ظاہر کر دی ہیں۔ اور لکھا ہے کہ لوگ آئے اور خداوند یسوع مسیح اس گاؤں میں رہے اور 2 دن وہاں قیام کیا۔ بہت ساروں نے خداوند کے نام کو قبول کیا۔ مسیح میں میرے عزیزو، شخصی تجربہ، یسوع کا شخصی تجربہ جس شخص کی زندگی میں ہے اس کو نئی پیدائش کا تجربہ حاصل ہو چکا ہے۔ اور جب ہم سینٹ اگسٹین کے بارے میں پڑھتے ہیں، جس کا ذکر ہم تاریخ کی کتابوں میں پڑھتے ہیں، اور 3 صدی کے وہ سینٹ، خدا کا بندہ مقدس اگسٹین، وہ کہتا ہے کہ جب میں نے نئی پیدائش کا تجربہ حاصل کیا تو گویا روشنی میرے ارد گرد پھیل گئی، اور شک کی تمام تاریکی میرے اندر سے ختم ہو گئی۔ اور جب ہم مارٹن لوتھر کی زندگی کو دیکھتے ہیں، جب وہ رومیوں کے نام خط کا مطالعہ کر رہا تھا تو خدا نے اسے نئی زندگی عطا کی، نئی زندگی کا تجربہ اس کی زندگی میں ہوا، اس کا باطن تبدیل ہو گیا۔ اور مارٹن لوتھر یہ بیان کرتا ہے کہ اس نے جب نئی پیدائش کا تجربہ حاصل کیا تو ایسا ہوا جیسے فردوس کا دروازہ کھل گیا اور کرنیں اس کے ارد گرد آ ٹھہری۔ حقیقی پیدائش اگر اس کا تجربہ ہم اپنی زندگی میں نہیں رکھتے ہیں تو ہماری زندگی بھی
نیکودیمس جیسی ہی ہے۔ سوال ہے، سوالوں پر سوال ہم کرتے جائیں گے، لیکن خدا کو اپنی زندگی میں ہم قبول نہیں کریں گے۔ نیکودیمس کے بارے میں اگر کہیں تو وہ ایک یہودی تھا۔ نیکودیمس ایک نہ صرف یہودی تھا بلکہ وہ مذہبی رہنما تھا۔ نیکودیمس وہ یہودیوں کی بڑی جماعت سنہڈرن کا ایک رکن تھا۔ نیکودیمس کے بارے میں اگر ہم جانتے ہیں تو وہ توریت کا عالم تھا۔ نیکودیمس کا معاشرے میں ایک خاص بڑا مقام تھا، عزت کی جگہ تھی۔ نیکودیمس کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہ تمام احکام کی پابندی کرتا تھا۔ نیکودیمس کے بارے میں ہم جان رہے ہیں، نیکودیمس ایسا شخص تھا کہ صاحب حیثیت ہوتے ہوئے بھی، خدا کو جانتے ہوتے ہوئے بھی اس نے نئی پیدائش کا تجربہ حاصل نہ کیا، جبکہ اس کے برعکس چوتھے باب میں نیک جو وہ سامری عورت ہے اس کو نئی پیدائش کا تجربہ ہوا اور اس نے خداوند کے لیے بڑے کام کیے۔ نیکودیمس سوال کرتا ہے کہ جب آدمی بوڑھا ہو گیا تو وہ کیوں کر ماں کے پیٹ میں جا سکتا ہے؟ مسیح میں میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح نے اس کا جواب بڑے ہی واضح انداز سے تیسرے باب کی 14ویں آیت میں دیا کہ جس طرح موسیٰ نے سانپ کو بیابان میں اونچے پر چڑھایا، اسی طرح ضرور ہے کہ ابن آدم بھی اونچے پر چڑھایا جائے گا، تاکہ جو کوئی ایمان لائے اس میں ہمیشہ کی زندگی پائے۔ جب ہم خداوند یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں تو اس میں ہمیشہ کی زندگی آ جاتی ہے۔ اگر ہمیشہ کی زندگی کا تجربہ ہمارے درمیان میں نہیں ہے یا ہم نے خداوند اپنے خدا سے حاصل نہیں کیا ہے تو مسیح میں میرے عزیزو ہم خدا کی پاک میز پر آنے کے بھی قابل نہیں ہیں۔ جب بچے اس رسم میں شامل ہونے کے لیے مخصوص کیے جاتے ہیں تو ان کے لیے تاکید ہوتی ہے کہ دعا میں ٹھہرے، خداوند یسوع مسیح کا حقیقی طور پر تجربہ حاصل کرے، تب ہی ہم اس کو مناسب طور پر لے سکتے ہیں، نہیں تو ہمارے لیے یہ ایک برکت کی بجائے ہمارے لیے لعنت کا باعث ہے۔ مسیح میں میرے عزیزو، نئی پیدائش کے نشانات کیا ہیں؟ آج اس پر غور کریں تاکہ غور کریں کہ یہ نشانات ہماری زندگی میں اگر ہیں تو ہم نئی پیدائش کا تجربہ رکھتے ہیں اور ہم خدا کی پاک میز پر بھی آ سکتے ہیں۔ نئی پیدائش کا تجربہ کے نشانات کہ سب سے پہلے اس کا رویہ بدل جاتا ہے۔ انسان کا رویہ وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے خدا کے مانند خداوند یسوع مسیح کی طرح اس مزاج میں ڈھل جاتا ہے اور اس کا رویہ تبدیل ہو جاتا ہے، گناہ کی طرف وہ نہیں جاتا ہے۔ یوحنا کا پہلا خط اور اس کا اگر تیسرا باب اور اس کی چند آیات ہم اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ پہلا یوحنا اس کا تیسرا باب اور اس کی 9ویں آیت میں اس طرح سے لکھا ہے کہ جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے وہ گناہ نہیں کرتا، کیونکہ اس کا تخم اس میں بنا رہتا ہے، بلکہ وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا کیونکہ خدا سے پیدا ہوا ہے۔ جو نئی پیدائش کا تجربہ رکھتا ہے وہ گناہ سے دور رہتا ہے۔ بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا کیونکہ وہ خدا سے پیدا ہوا ہے۔ اس کا رویہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ رومیوں کے نام پالوس رسول کا خط اس کا 8واں باب اور اس کی 14ویں آیت میں اس طرح سے لکھا ہے، میں آپ کے لیے پڑھے دیتا ہوں۔ اس لیے کہ جتنے خدا کی روح کی ہدایت میں چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے ہیں، کیونکہ تم کو غلامی کی روح نہیں ملی جس سے پھر ڈر پیدا ہو، بلکہ لے پالک ہونے کی روح ملی ہے جس سے ہم ابا یعنی اے باپ کہہ کر پکارتے ہیں۔
مسیح میں میرے عزیزو، جو خدا کے ساتھ چلتا ہے خدا اس میں رہتا ہے اور اس میں ڈر کی کیفیت ختم ہو جاتی ہے۔ وہ بڑی دلیری کے ساتھ خداوند اپنے خدا کو پکارتا ہے، وہ گناہ نہیں کر سکتا ہے کیونکہ وہ خدا سے پیدا ہوا ہے۔ تیسری بات کہ جو خدا اپنے اندر نئی پیدائش کا تجربہ رکھتا ہے اس کا دل محبت سے بھر جاتا ہے۔ اگر ہم پہلا یوحنا اس کا 3 باب اور اس کی 14ویں آیت کو دیکھیں تو لکھا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گئے ہیں۔ جو نئی پیدائش کا تجربہ رکھتا ہے وہ موت سے نکل کر وہ زندگی میں داخل ہو جاتا ہے۔ لکھا ہے کیونکہ ہم بھائیوں سے محبت رکھتے ہیں، جو محبت نہیں رکھتا وہ موت کی حالت میں رہتا ہے۔ جس نے مسیحی خداوند کو اپنے اندر قبول کیا ہے، نئی پیدائش کا تجربہ اپنی زندگی میں لیا ہے، وہ محبت سے بھرا ہوا ہے، وہ محبت رکھتا ہے۔ اس کا رویہ ایسا ہے جیسے وہ اپنے بھائیوں سے محبت رکھتا ہے۔ جو انسان شخصی طور پر خداوند یسوع مسیح کو جس نے قبول کیا ہے وہ نئی پیدائش کا تجربہ رکھتا ہے، وہ راست بازی کے کام کرتا ہے۔ راست بازی کے کام کے لیے یوحنا کا پہلا خط اور اس کا 2 باب اور اس کی اگر 28ویں آیت کو ہم پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، غرض ہے بچوں اس میں قائم رہو تاکہ جب وہ ظاہر ہو تو ہمیں دلیری ہو اور ہم اس کے آنے پر اس کے سامنے شرمندہ نہ ہوں۔ اگر تم جانتے ہو کہ وہ راست باز ہے تو یہ بھی جانتے ہو کہ جو کوئی راست بازی کے کام کرتا ہے وہ اس سے پیدا ہوا ہے۔ راست بازی کے جو کام کرتا ہے وہ خدا سے پیدا ہوا ہے اور نئی پیدائش اپنے اندر رکھتا ہے۔ راست بازی کے کام کیا ہیں؟ جس کی عادتیں، جس کی گفتگو خدا کے کلام کے عین مطابق ہے۔ راست بازی کے کام اور راست بازی کی باتیں وہ ہیں جو جھوٹ نہیں بولتا ہے، جو فریب سے دور رہتا ہے، جو پاک کام کرتا ہے اور اس کا کردار شفاف اور ٹھوس ہے۔ راست بازی کے کام جو کرتا ہے وہ خداوند یسوع مسیح کو اس نے اپنے اندر قبول کیا ہوا ہے، اس کا رویہ بدل جاتا ہے، اس کے اندر محبت ہوتی ہے، وہ گناہ نہیں کر سکتا ہے، اور جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے وہ دنیا پر غالب آتا ہے۔ یوحنا کی انجیل اور اس کے 5ویں باب اور اس کی اگر ہم 4تھی آیت کو پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، پہلا یوحنا کا خط اس کا 5واں باب اور اس کی 4تھی آیت میں، جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے وہ دنیا پر غالب آتا ہے اور وہ غلبہ جس سے دنیا مغلوب ہوتی ہے ہمارا ایمان ہے۔ جو نئی پیدائش کا تجربہ حاصل کرتا ہے اسے دنیا اور دنیا کی ساری آسائشیں کوئی اس میں وہ چارمنگ نظر نہیں آتی ہے۔ مسیح میں میرے عزیزو، خدا کے ساتھ جو چلتا ہے وہ لالچ نہیں کرتا ہے۔ جو خدا کے ساتھ چلتا ہے اس میں خود غرضی نہیں ہوتی ہے، اس میں دنیا کی چیزیں اس پر غالب نہیں آتی ہیں۔ جو خدا کے ساتھ چلتا ہے وہ اپنی جان کی حفاظت کرتا ہے۔ جس نے نئی زندگی کا تجربہ حاصل کیا ہے وہ خدا کے اپنی جان کو حفاظت کرتا ہے۔ اسی کے لیے ایک آیت میں آپ کے لیے پڑھنا چاہوں گا، پہلا یوحنا کا خط اس کا 5واں باب اور اس کی 18ویں آیت میں لکھا ہے، ہم جانتے ہیں کہ جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے وہ گناہ نہیں کرتا بلکہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ جو خدا سے پیدا ہوا ہے وہ شریر اسے چھونے نہیں پاتا۔ مسیح میں میرے عزیزو، اگر ہم اپنے جان کی، جسم کی حفاظت کرتے ہیں اور شریر کے ہتھ کنڈوں میں اپنے آپ کو پھنسنے نہیں دیتے ہیں تو ہم نئی پیدائش کا تجربہ رکھتے ہیں۔ جو نئی پیدائش کا تجربہ رکھتا ہے
وہ خداوند اپنے خدا کی گواہی دینے کو اعزاز سمجھتا ہے. جو خداوند اپنے خدا کا تجربہ، نئی زندگی کا تجربہ رکھتا ہے، وہ خداوند اپنے خدا کے لیے جان سے مر مٹنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اگر ہم میں یہ باتیں موجود ہیں جو ہمارے اندر ان باتوں کا ہونا ضروری ہے، جس سے ہم اپنے آپ کو پرکھ سکتے ہیں کہ ہمارے اندر نئی پیدائش کا تجربہ ہے کہ نہیں ہے. اگر ہم ابھی بھی دنیا کے بہاؤ کی سمت میں چل رہے ہیں اور دنیا ہم پر غالب آئی ہوئی ہے، اور اگر ہم اپنے آپ کو شریر کے ساتھ ملوث کیے ہوئے ہیں، تو ہم نئی پیدائش نہیں رکھ رہے. اگر ہم اپنے آپ کو، ہمارے اندر محبت سے ہمارا دل بھرا ہوا نہیں ہے اور ہم راست بازی کے کام نہیں کر رہے ہیں، ہم گناہ کرنے میں پہل کرتے ہیں، ہم میں نئی پیدائش کا تجربہ نہیں ہے. اگر نئی پیدائش کا تجربہ نہیں ہے تو خدا کی پاک میز کے پاس آنا بھی ہمارے لیے برکت کا باعث نہیں ہے. مسیح میں میرے عزیزو، خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ آؤ ہم اپنے آپ کو ساری جسمانی اور روحانی آلودگی سے پاک کریں اور خدا کے خوف سے پاکیزگی کو کمال تک پہنچائیں. دوسرا کرنتھیوں اور اس کا 7واں باب اور اس کی پہلی آیت لکھا ہے، پس اے عزیزو، چونکہ ہم سے ایسے وعدے کیے گئے ہیں، آؤ ہم اپنے آپ کو ہر طرح کی جسمانی اور روحانی آلودگی سے پاک کریں اور خدا کے خوف کے ساتھ پاکیزگی کو کمال تک پہنچائیں. اگر ہم پاکیزہ ہیں، اپنے آپ کو جسمانی اور روحانی پاک آلودگی سے پاک کیے ہوئے ہیں، تو ہم خدا کے پاک میز میں آنے کے لیے تیار ہیں. نہیں تو اپنے آپ کو جانچیں، نہیں تو اپنے آپ کو پرکھیں. اپنے آپ کو جانچتے اور پرکھتے ہوئے خداوند کی پاک میز پر آئیں تو خداوند ہمیں برکت دے گا. خداوند آپ کو بڑی برکت دے. Thank you for watching this video. Please subscribe and share this video. God bless you.